हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है आतिश इश्क, जिसकी राइटर हैं अफशा अली। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। इसने गौर से इसकी तरफ देखा। ऊंचा लंबा सा कद, चौड़ा बदन, घनी मूंछों, तले नाभि होंठ, सफेद कुरकता हुआ कुर्ता, सर पर सिंधी टोपी और कंधों पर अजरक फैली हुई थी। मूंछों को ताव देते हुए वो वाकई अकड़ मिजाज और घमंडी इंसान लग रहा था, और उम्र में भी नीलोफर से 5 या 7 साल तकरीबन बड़ा लग रहा था। अपनी तरफ देखता पाकर इसने मुस्कुराहट पास की। सूफी को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। वो रुख मोड़ गई। ढोलक की जोर जोर की थाप, शहनाई की गूंज, बड़ी बड़ी औरतों का मंचली लड़कियों को पकड़ पकड़ कर नाचने के लिए मैदान में लाना और फिर इनके सर पर से पैसे वारना, ये सब अनोखा भी था और नया भी। नीलोफर की तरफ से कुछ पल्लू के लिए इसका जो ध्यान हटा तो वो काफी देर तक इस मंजर में खो गई। उसे भी सबने नाचने पर मजबूर किया, मगर ना ही उसे यूं नाचना आता था और ना ही इसका दिल था। दूल्हे को मेहंदी लगाने की रस्म शुरू हो चुकी थी। अब चाची नूरा और बाकी सब औरतें मेहंदी और सुहाग के गीत गा रही थीं। ये सब सुबह के 4 बजे तक जारी रहा। इसका इरादा और ख्याल था कि अब ये रस्म खत्म हो गई तो अब सब सोएंगे, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। चाची नूरा की जुबानी उसे पता चला कि मेहंदी के इख्तिताम के बाद निकाह और रुखसती होनी है। दुल्हा भी बैठक में जा चुका था, क्योंकि वो दूसरे गाँव से आया था, इसलिए इसे यहीं पास में घर के करीब बैठक में ठहराया गया था। इसलिए वो भी तैयार होने जा चुका था। अब वो बारात लेकर आने वाला था। चाची नूरा ने उसे भी बाकी लड़कियों के साथ नीलोफर को तैयार करने भेजा। तब इसका जहन नीलोफर की तरफ गया। अब क्या होगा, ये सवाल इसके जहन में कूदा। वो तेजी से बाकी लड़कियों से भी पहले नीलोफर की बुआ के घर की तरफ बढ़ी। वहाँ पहले ही कुछ औरतें मौजूद थी जो दरवाजे को पीट रही थी, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ अनहोनी और खतरे की घंटियां इसके इर्द गिर्द बजने लगी। इसका वहम ठीक। हाय हाय, छोरी मुंह काला करके भाग गई। ये आवाजें थी या तूफान की आमद जिसने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो सुन सी हो गई थी। कभी कभी गैर मुतवक्किया वाक़यात इतनी तेजी से ज़हूर पजीर होते हैं कि हैरानी के साथ साथ कुछ परेशानी भी होती है। दिलो दिमाग इर्द गिर्द से गाफिल से हो जाते हैं। हर चीज़ नफरत गुस्से की लपेट में आ जाती है। अभी कल तक वो खुद भी यहाँ एक मेहमान की हैसियत से थी, और आज पल भर में मंजर बदल से गए थे, और अब वो यहीं की होने जा रही थी। चच्चा चच्ची के झुके हुए सर, इर्द गिर्द से उड़ती दबी दबी सरगोशियाँ, सिंधी में दिए जाने वाले ताने, दुल्हे का गुस्सा, इसके पापा की इल्तिजा, इतना सब होने के बावजूद इसका सर खुद ब खुद झुकता चला गया। वो चाह कर भी ना कह पाई। किसे कहती? यहाँ पापा के सिवा था कौन? जब बाप ही खुद सवाली बनकर हाथ जोड़े बैठा था तो वो कैसे इन्हें खाली हाथ लौटा देती? वो नहीं जानती थी कि आनन फनन सब कैसे हुआ। मम्मी और अपिया का फ़ोन भी आया था। वो चुपचाप इनकी बातें सुनती रही थी। वो क्या कहती, किससे शिकवा करती, कहाँ जाती? हर रास्ता ही इसके लिए बंद फकल था। रुखसती से चंद मिनट पहले पापा इसके पास आए थे। देखो बेटा, मैं भले इस गाँव का बासी ज़रूर रहा हूँ, मगर फजूल रस्म और रवाज को भी मैं नहीं मानता। माना कि ये सब अचानक और गैर मुतवक्किया है, मगर देखो बेटा, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी ही औलाद का बुरा चाहूँ। मैं भी इस बात पर एग्री नहीं, मगर जब कल अज़ाम शाह से मिला और बातचीत की तो पता लगा कि वाकई वो औरों से मुख्तलिफ है। वो न सिर्फ पढ़ा लिखा बल्कि सुलझा हुआ इंसान है। हर बाप की तरह मुझे भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसे ही दामाद की तलाश थी। शायद कुदरत ने जोड़ी यूं ही बनाई हो। बेटा, बस मेरी इल्तिजा है, मेरा मान, मेरी इज्जत रखना। जानता हूँ अभी तुम भी अपनी मम्मी की तरह मुझसे नाराज़ हो, मगर गुड़िया, कभी कभी वक्त के हाथों हमारी ज़िंदगी की डोर होती है, और फिर वक्त ही हर बात का फैसला करता है। वैसे भी हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। अभी ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम क्या, मैं भी ठीक से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन सही वक्त आने पर मेरा फैसला, मेरा इंतखाब तुम्हें गलत नहीं लगेगा। नया माहौल, नई जगह, तुम्हारे लिए रहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। ना सिर्फ एडजस्ट बल्कि एक अच्छी बहू बनकर वहाँ सबके दिल भी जीत लेगी, है ना बेटा? बस मेरी दुआ है सदा खुश रहो, मेरा फैसला तुम्हारे लिए एक अच्छा फैसला साबित हो और कामयाब जिंदगी गुजारोगी। वो इसके सर पर हाथ रखकर बहुत सी दुआएं और हदायतें देकर चले गए। अब क्या बचा था कहने को और सुनने को? इतना सब हो चुका था, इतना सब कुछ तो हो चुका था कि आंखों से आंसू भी ना टिपका सकी। वो लोग जब तक कस्बे में दाखिल हुए तब तक रात की तारीकी छा चुकी थी। कस्बे में इनकी बड़ी सी हवेली शादी के घर का रवायती नमूना बनी हुई थी। रोशनियां, सजावटें, मेहमानों का शुगल, ढोलक की थाप, रवायती सिंधी गीतों से इस्तकबाल हुआ। वो इन सब चीज़ों से लाताल्लुक अजनबी और अनजानी औरतों के घेरे में हवेली में दाखिल होकर लान, राहदारी और कमरे दर कमरों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में पहुंचा दी गई थी। सर पर मौजूद अजरक का बड़ा सा घूंघट इसकी घुटन में इतना इजाफा नहीं कर रहा था जितनी इसके अंदर घुटन मौजूद थी, क्योंकि अंदर की घुटन बाहर की घुटन पर हावी थी। इसलिए उसे इसकी ना परवाह थी और ना ही कोई एहसास, ना पता
پتہ نہیں کن کن رسموں سے اس کا سواگت ہوا اور کن کن سے تعارف، وہ تو بس گمسم اور لاتعلق سی بت بنی بیٹھی تھی۔ تبھی ایک بڑی بی بی جو شاید حویلی کی بڑی لگ رہی تھی، اس نے اسے منہ دکھائی سے نوازا اور ساتھ ہی ان کے کہنے پر اسے اوپر روم میں پہنچانے کی جسارت کی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آج دلہن بنی تھی، مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے اور نہ کوئی امنگ تھی، آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا اور نہ ہی دل کی اوتاق پر خواہشوں کے چراغ خوشیوں کی سرزمین پر روشن تھے۔ اس کا دل ہر طرح کے جذبات سے عاری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہوتا ہے؟ اس نے کب اس کی سنگت کے خواب دیکھے تھے جسے اس کا ہمراہی بنا دیا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کا خیال تھا کہ سادہ سا سندھی کلچر کی عکاسی کرتا کمرہ ہوگا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ہلکے پرپل رنگ سے رنگے اس کمرے میں سب کچھ رنگ کی مناسبت سے تھا۔ گولڈن اور پرپل شیڈ کے مخملی پردے، فرش پر بچھا گولڈن اور بلیک زبیز قالین، گولڈن لکڑی سے بنا فرنیچر، ایک سائیڈ پر 2 کرسی اور میز رکھ کر سیٹنگ روم بنایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی دیوار گیر الماری تھی، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سے جینٹ پرفیوم، اسپرے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا رکھ کر سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے شوکیس پر بڑا سا ٹی وی، نیچے ڈی سی پلیئر، ڈی وی ڈی اور ریک میں موجود ترتیب سے رکھی کتابیں۔ کمرے کے مکین کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو اجرک نما بڑے سے دوپٹے کو اتار کر بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو سوٹ وہ نیلوفر کی شادی میں پہننے کو لائی تھی، وہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ مرجنڈا کلر کا جارجٹ کا سوٹ تھا جس پر ہلکا ہلکا سا ستاروں کا کام تھا اور ابھی اسی سوٹ پر وہ برائے نام دلہن بنی ہوئی تھی۔ بارات کے ساتھ آیا نیلوفر کے لیے سامان بھی زیورات اس وقت اس کے بدن پر سجا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھرنے لگی۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی؟ کیا کسی کی ایسی بھی شادی ہوتی ہوگی جسے نہ مہندی لگی، نہ تیار کیا گیا، نہ سرخ چوڑا پہنایا گیا، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر، نہ اپنے شوہر کا پتہ؟ اسے یک لخت بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنے جسم پر سجا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر دیا۔ وہ اپنی بے بسی کے ماتم میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی روم میں داخل بھی ہو چکا ہے۔ نہ صرف داخل بلکہ بیڈ پر بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کرنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو بے شک کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم تم اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے وڈیرے ہیں، بہت عزت ہے ہماری عزت پر آنچ بھی آئے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عقب سے آنے والی مخالف کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹی۔ کلف والا بلیک سوٹ پہنے، سر پر اجرک کی ہی پگڑی پہنے، پھولوں کا ہار اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے اور عظام شاہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس کے جذبات، احساسات سب لاپتہ تھے۔ وہ ریت کی بھربھری دیوار کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو کہاں، آگے کنواں پیچھے کھائی کی مانند۔ آگے وہ شخص موجود تھا جس کے اقرار کی وجہ سے آج اس کا اپنا وجود ہی بدل چکا تھا۔ وہ زوفی سے زوفی شاہ بن گئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا مجازی خدا تھا، قانوناً اور شرعاً اسے حق تھا۔ تبھی اچانک وہ خود ہی اس کے قریب چلا آیا، ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت مہان، بہت بڑی چیز؟ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جن مردوں کو تم اپنے آگے پیچھے گھما سکتی ہو، وہ چاہے تو تمہیں اپنی غلام بنا کر رکھیں، اور تم لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہے اس کے سامنے؟ ایک جوتی ہی کے برابر۔ تم خوبصورت ہو، مگر تمہارا یہ حسن آج تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اگلے ہی پل زوفی کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے سینے پر ہی دم توڑنے لگی۔ بالکل اسی طرح اس انوکھی اور البیلی شب زفاف کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اپنا حق سمیٹ کر کسی فاتح جنرل کی مانند اپنی فتح اور مردانگی کے نشے میں چور بے خبر سو چکا تھا، جبکہ اس کی چیخیں، آنسو اس کے اندر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ پڑھا لکھا، سلجھا اور شریف انسان، پاپا کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد کھڑے اس کی بے بسی اور حالات پر ہنس رہے تھے۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی اپنا ہو جسے وہ اپنے دل کا حال سنائے، جس کے گلے لگ کر وہ اس انسانی شکل کے بھیڑیے کے کرتوت بتا سکے، جس نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا تھا، مگر آس پاس اس کی آہوں اور آنسوؤں کے سوا کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی اس بے نام سی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا ولیمہ دوسرے ہی دن بڑے دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ پورے قصبے اور حویلی کو خوب سجایا گیا تھا، ہر طرف جشن کا سماں لگ رہا تھا۔ اس کے پاپا، اظفر چچا وغیرہ اس کی طرف سے شامل تھے، جبکہ ممی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض تھی۔ یاسر صاحب سے ناراض ہونے کا جواز تو بنتا تھا، مگر زوفی سے ناراضی کی وجہ اس کی خاموشی تھی۔
کہ اس نے بھلا چوں چرا رضامندی کیسی دے دی۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکی تھی۔ ویسے بھی اس کے سسرال میں تھے ہی کون، ایک بیمار تایا جی، اماں جیجل، دادی اعظم شاہ اور دانیہ اعظم شاہ کی بہن، باقی کچھ نوکر چاکر۔ یہ تھے حویلی کے مکین۔ تایا خادم علی اپنے اکلوتے اور جوان جہاں بیٹے کی وفات کے بعد چارپائی سے لگ چکے تھے، جبکہ اماں جیجل کا نچلا دھڑ ایک حادثے میں پیرالائز ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہمہ وقت ویل چیئر پر ہی ہوتی تھی۔ دانیہ نے پہلے قصبے سے ہی میٹرک کیا تھا اور پھر آگے اسے اس کے بھائی نے ہی پڑھایا تھا، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تعلیم کا رواج عام نہ تھا۔ یہی حال کچھ قصبے کا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ ان لوگوں سے کافی گھل مل گئی تھی، اور یہ اس کے سسرالیوں کی بدولت ہی تھا، جو کہ بہت سادہ دل اور مخلص تھے۔ وہ اس کی دل جوئی میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ نیلوفر کی شادی کی غرض سے آتے ہوئے وہ 2 سے 3 جوڑے ہی لائی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ کسی اور کی شادی میں شرکت کرتے کرتے وہ خود مس سے مسز بن جائے گی۔ تبھی اماں جیجل نے ہی آس پاس کی کسی درزن سے اس کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیے تھے اور کچھ سلوانے دیے تھے۔ اعظم شاہ سے اس کا سامنا ولیمے کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ وہ تینوں حویلی کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبھی شام کی چائے لیے ماسی ہاجرہ چلی آئی۔ زوفی اماں جیجل کے سر پر تیل سے مالش کر رہی تھی، حالانکہ ان کاموں کے لیے ملازمہ تھی، مگر شفیق چہرے والی بے لوث اور پرخلوص تھی۔ اماں جیجل میں سے اسے ایک قدرانہ پرشفیق بزرگ مل گئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔